اب حالات ہم سب کے سامنے. پہلے ہم کہتے تھے یار میڈیا پر تو بڑا شور ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنے عزیز و اقارب میں کسی کو دیکھا نہیں کہ کسی کو یہ مرض ہوا ہو. لیکن اب ہم اپنے قرب و جوار میں بکثرت اس مرض میں مبتلا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی منگل کے روز کی بات ہے، ہمارے شہر فیصل آباد کے ایک قبرستان میں قبر بنوانے کے لیے لوگ گئے. مجھے آج ہی ایک ساتھی نے بتایا. تو گورکن کہنے لگا آج ہم نے 28 قبریں کھودی، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، ہم میں ہمت نہیں ہے مزید بیلچہ چلانے کی. آپ کو اوزار دے دیتے ہیں، جگہ بتا دیتے ہیں، خود کھود سکتے ہیں تو کھود لیں. یہ حالت ہو گئی. خیر یہ ایک حقیقت ہے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کیا ہم نے کوئی عبرت پکڑی؟ مقام افسوس تو یہ ہے. کہتے ہیں ماضی جو ہے نا وہ گزر جانے کے لیے ہوتا ہے اور گزر ہی جاتا ہے، اس پر رونے واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان عبرت پکڑ کے اپنا مستقبل ٹھیک کر لے، ماضی کے واقعات سے عبرت پکڑے. اور جو ماضی سے عبرت نہیں پکڑتا، جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا، وہ بے وقوف ہے. آج تھوڑا سا ہم غور کریں، کیا ہم نے اس سے عبرت پکڑی؟ کیا ہم نے گناہوں کو چھوڑا؟ کیا رجوع اللہ کیا؟ کیا خوف خدا ہمیں نصیب ہوا؟ من حیث القوم آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے انداز و اطوار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمیں دکھ ہوا خبر سن کر کے فلاں فوت ہوا، فلاں کا انتقال ہو گیا، رنج پہنچا، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنوں کو دفن کیا، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. الا ماشاء اللہ، بہت سارے لوگ صالح تھے اور صالح ہو گئے، لیکن عمومی مزاج یہی ہے. میں نے پہلے بھی ایک دن وہ مصرع سنایا تھا حضرت بلے شاہ کا. وہ قبر میں جب ہم دفن کر رہے ہوتے ہیں تو چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خوف محسوس کریں کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں، کس جگہ پر آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ کے پڑھنے پر بھی بشارت دی ہے کہ جو جنازہ پڑھے اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو تدفین میں شریک ہو اس پر بھی آپ نے خبر دی ہے کہ جو تدفین میں شریک ہو اس کو بھی ثواب ہے. اب یہ ثواب کی رغبت کیوں ہے؟ اس لیے محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں تاکہ انسان قریب سے محسوس کرے، قریب سے دیکھ لے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے، میں نے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور وہ دیکھ کر عبرت پکڑے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تدفین کے وقت جلوہ افروز تھے. حضور کا یہ مزاج شریف تھا کہ اپنے غلاموں کو، اپنے پیارے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے بھی آپ نے دفن فرمایا، اپنے ہاتھوں سے بھی لحد میں اتارا ہے. تو حضور وہاں پر موجود تھے. تو سرکار علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ حضور کا سر انور جھکا ہوا ہے اور زمین پر مٹی میں کچھ کرید رہے ہیں لکڑی یا ٹہنی کے ساتھ. سب خاموش ہیں، قبر بن رہی ہے، سب سکوت چھایا ہوا ہے. آج ہم تدفین کے وقت زیادہ ہو رہا تو ہم پہ گراں گزرتا ہے، وہیں پر سیاست پر بھی بات ہو رہی ہوتی، وہیں پر ہنسی مذاق بھی ہلکا پھلکا چلتا ہے. ہمیں بس اتنا ہوتا ہے کہ ہماری ہنسی کی آواز ورثاء تک نہ جائے، وہ نہ محسوس کریں، لیکن ہم میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. حضور قبر پر موجود ہیں اور سرکار علیہ السلام بالکل سنجیدہ، کوئی مسکراہٹ نہیں. صحابہ دم بخود ساکت حضور کے ارد گرد بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر پر آئے ہیں. کہتے ہیں ہم نے سرکار کو مسکراتے نہیں دیکھا، بلکہ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے عذاب قبر کے متعلق اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر کے متعلق اللہ کی پناہ مانگو. 3 بار حضور نے ارشاد فرمایا، اور ہمارا عمومی مزاج ہمارے سامنے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ اتنا روئے آپ، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا نہیں یہ تو نہیں پتہ کس کی قبر ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ قبر ہے، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا کا ارشاد یاد آیا۔ حضور نے فرمایا کہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے بھیانک مرحلہ قبر کا ہے، سب سے بھیانک مرحلہ۔ جو یہاں سے بچ گیا نا وہ آگے بھی بچ جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ قیامت کے منظر کے متعلق حضور علیہ السلام نے بہت سی وضاحتیں فرمائی۔ میں ایک جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا اور مجھے وہ حدیث بار بار یاد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عالم ایسا ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو، باپ کو اپنی پڑی ہے، ماں کو اپنی پڑی ہے، بھائی کو، دوست کو، عزیزوں کو، سب کو اپنی اپنی پڑی۔ ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا کہ میرے لیے ہلاکت نہ بن جائے، میری پکڑ نہ ہو جائے، میں خود کو بچا لوں۔ لفظ حدیث کا نفسی، ہائے میری جان، میرا نفس، نفسی نفسی، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا۔ اور آج اس کا مظہر، اس کا اظہار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا دور پرے کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا تھا تو سارا شہر امڑ آتا تھا جنازے کے لیے، اور ہر کوئی بتاتا تھا کہ دیکھ لیں آپ کا اگرچہ دور کا عزیز ہے لیکن میں پھر بھی آ گیا ہوں۔ آج وہ ملک کا مالک خود دنیا سے گیا ہے، کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آیا۔ لوگ میسیجز کر رہے ہیں جی بڑا افسوس ہوا فلاں فوت ہو گیا، میرا اس سے بڑا پیار تھا، میرا بڑا محسن تھا، مجھ سے بڑی محبت کرنے والا تھا، لیکن سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ کوئی جنازہ پڑھنے نہیں جا رہا، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اس مرض میں، ایسا خوف طاری ہے۔ تو اسی سے تھوڑا سا غور کر لیں کہ آج ایک ایسا وائرس جو عام خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا، الیکٹران خوردبین میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اتنا چھوٹا وائرس، اس کے خوف نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ تو جب محشر کا میدان سجے گا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب اللہ کسی کی طرف قہر کی نگاہ ڈالے گا تو چہرے سے گوشت جھڑ کے نیچے گر جائے گا، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ یہ چیزیں، کچھ مناظر، کچھ باتیں ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ساری باتیں جو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، غور طلب ہے، لیکن ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کوئی عبرت نصیب ہوئی، ہمیں کوئی خوف خدا نصیب ہوا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ عملوں میں ہم پیچھے اور نتیجہ میں ہم سب سے آگے کی امید رکھتے ہیں۔ جس نے تیاری نہ کی ہو امتحانات کی، وہ تو یہ امید رکھتا ہے میں پاس ہو جاؤں، یہ تو نہیں کہتا مجھے A+ مارکس مل جائیں۔ ہم عملوں میں پیچھے رہ کر بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ جنت بھی ملے تو جنت الفردوس ملے۔ ضرور مانگیں اللہ سے، میرے آقا کا ارشاد ہے اللہ سے جنت مانگو اور جنت میں سب سے اونچا درجہ مانگو، لیکن ہم غور بھی تو کریں ہمارا حال کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات آپ کی باری کی رات تھی، ایک رات حضور جب تشریف لائے تو کہا عائشہ تم مجھے آج رات رخصت دو، مجھے اجازت دو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب بڑا محبوب ہے، لیکن جو کام آپ کو پسند ہو مجھے وہ بھی بڑا محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار اتنا روئے داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ حضور اتنا روئے، حضور کی گود مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ جب سجدے میں گئے آقا اتنا روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال اذان کے لیے آئے، دیکھا حضور رو رہے ہیں،
عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ اس قدر رو رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما نہیں دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر؟ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج مجھ پر ایک آیت اتری ہے اور اس لیے میں رو رہا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات اور دن کے آنے جانے میں، اللہ کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ ارے عقل والوں سوچو، صبح سورج چڑھتا ہے کیسا حسین منظر ہوتا ہے، میٹھی میٹھی سہانی دھوپ کتنی بھلی لگتی ہے، پھر اس کی روشنی حدت بڑھا دیتی ہے، آنکھیں اس پر ٹھہر نہیں سکتی، پھر پورے جوبن پر آتا ہے، اور جب پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگ جاتا ہے۔ ابھی جو اتنا سفید تھا، اتنا چمکدار تھا، اب اسی کا رنگ زرد پڑ گیا، آہستہ آہستہ غروب ہونے لگ جاتا ہے اور افق اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کل من علیہا فان۔ ہر ڈوبتا سورج یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں ڈوب گیا تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، تم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور کے خوف خدا کا عالم یہ تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے، حضور آپ پر ہم بڑھاپے کے آثار دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے عذاب والی آیات سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا، جس میں عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے۔ یہ صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں تو قوموں پر عذاب کا تذکرہ سن کر جان کر میرے بال سفید ہو گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خوف خدا کا یہ عالم، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی شفاعت سے سب نے جنت میں جانا ہے، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہو، اور آج ہم لوگوں کو دفناتے ہوئے یہ سوچیں ہاں بھائی اسی نے مرنا تھا، وے بلیا اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ ہم نے سمجھا بھائی اسی کو مرض تھا، اس کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں تھا نا، یہ ویک تھا، یہ طبی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا، اس لیے یہ مر گیا، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، یا اس کی عمر تھی اتنی، یہ بوڑھا تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اس لیے یہ دنیا سے چلا گیا، اور ہم یہ بھول گئے کہ پکڑ اچانک ہوگی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سوانے پر ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی، اور اس میں پیر صاحب کے متعلق لکھا تھا کہ فلاں فلاں باتوں پر وہ رنجیدہ ہوتے تھے۔ اس پر انہوں نے، وہ جو لکھنے والے تھے مولانا صاحب، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ پیر صاحب جب کسی کی بے وقت موت کا سنتے تو بڑے مغموم ہوتے۔ تو حضور والد گرامی کی کتاب تھی، اس پر آپ نے نا حاشیہ لگایا، اور حاشیہ لگا کر لکھا کہ موت بے وقت نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ بے وقت موت، ہم کہتے ہیں نا بے وقت مر گیا، ابھی عمر نہیں تھی مرنے کی، یہی عمر تھی مرنے کی۔ ہم کہتے ہیں بن کھلے مرجھا گئے، بھئی کھلنے کا وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس، تقدیر نے لکھا تھا اتنا ہی جینا ہے۔ تو کوئی بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ ضرورت اس امر کیا کہ ہم عبرت پکڑیں، چاہیے تو یہ تھا کہ دھوکہ ختم ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ جس کپڑے کو ماسک میں استعمال کرنا تھا وہ کپڑا مہنگا کر دیا، سینیٹائزر مہنگے کر دیے، لوگوں نے کہا چلو خود بنا لیتے ہیں، تو سینیٹائزر کے لیے جو را مٹیریل تھا وہ مہنگا کر دیا، مرچوں میں ملاوٹ بڑھ گئی، ہر چیز میں ملاوٹ بڑھ گئی، جو چیز زیادہ بک رہی تھی اس کے دام ہم نے بڑھا دیے، اور جو صورتحال ہمارے سامنے۔ اب قومی صورتحال ہماری یہ ہے، ہمیں نہ لیبارٹریز پر اعتماد ہے، نہ ہاسپٹلز پر اعتماد ہے،
نہ کسی پر اعتماد ہے، ہمیں خود پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہ سب ہماری اللہ اور اس کے رسول کے در کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔